السلام علیکم، ڈاکٹر نعمان آپ سے مخاطب ہیں۔ آج ہم بات کریں گے بر صغیر پاک و ہند کے ایک بہت ہی بنیادی مسئلے کے بارے میں، جو کہ ہمارے نظام انہضام ہے۔ اس کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ آج میں ان سب کو اکٹھا ڈسکس کروں گا۔ اکٹھا ڈسکس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک لائف سٹائل بتانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میکسیمم حد تک یہ سارے مسائل جو ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ یہ مسائل میں کون کون سے آتے ہیں؟ سب سے پہلے ہارٹ برن، جسے کہتے ہیں سینے کی جلن ہونا۔ آپ خوراک کھاتے ہیں تو کچھ دیر بعد آپ کو لگتا ہے جیسے سینے میں جلن ہو رہی ہے، پین اس حصے میں ہونا، اسے ہارٹ برن کہتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ڈائریا، لوز موشن جسے کہتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کو وجوہات نہیں بتاؤں گا، اس کا علاج بتاؤں گا جو کہ جس کی وجہ سے میکسیمم حد تک یہ ختم ہو جائے۔ کانسٹیپیشن یعنی قبض بھی ایک بہت سر فہرست مسئلوں میں سے ہے پاکستان اور انڈیا کے۔ موٹاپا ہونا، السر، معدے کا السر، یہ آپ دیکھ لیں ہاسپٹلس میں بہت سارے السر کے پیشنٹ پڑے ہوئے ہیں۔ اور جتنے بھی مسائل ہیں جی آئی ٹی ٹریک سے، جی آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو ہیں نظام سے، اس میں جگر لیور کے پرابلمس بھی ہیں، اس میں معدے کے پرابلمس بھی ہیں، لارج انٹسٹائن کے پرابلمس بھی ہیں۔ سب پرابلمس کو میں بتاؤں گا کہ ان کا حل کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو جینیٹکس کے لحاظ سے بتاؤں کہ انسان جو ہے شروع میں، انسان جب اس کی شروعات تھی تو اس نے کھانا شروع کیا۔ اس کی سمپل فوڈ تھی، اس میں فروٹ، پھل تھے، سبزیاں تھیں، اس میں گوشت تھا، اس میں گرینز تھے۔ یہ 4 عناصر تھے جن کا وہ استعمال کرتا تھا، اور وہ اس کے لیے نہایت مفید تھے، اور وہ اسی پہ ہی ڈیپینڈنٹ رہے۔ یہ جو 4 خوراک کی ہماری چیزیں، فوڈز ہیں، تو اگر آج کا انسان بھی یہ سمپل فوڈ استعمال کرے تو وہ ایک مکمل خوراک لے رہا ہے، اس میں دودھ بھی شامل ہے۔ اچھا، جب ہم اس کو موڈیفائی کرتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں اپنی مرضی سے ڈالتے ہیں، تو یہ مسائل کا سبب بنتے ہیں۔ برِ صغیر میں تو یہ ایک خاص مسئلہ ہے کہ ہم ہر کھانے میں مسالہ جات بہت زیادہ ڈالتے ہیں، مرچیں زیادہ ڈالتے ہیں، ہر چیز کی ایکسیسو یوز کرتے ہیں۔ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ ہر چیز جو ہے اس کو میانہ روی میں یوز کرنا چاہیے ہمیں۔ تو کچھ مسالہ جات ہیں، اگر ہم انہیں نارمل کوانٹٹی میں جو اس کی ہے اس میں استعمال کریں تو ہمارے جسم کے لیے وہ فائدہ مند ہے، لیکن ہم زیادہ یوز کرتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہے اس بارے میں کہ ہم زیادہ یوز کر جاتے ہیں۔ تو اس میں جو کچھ مسائل ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ اسلامک میڈیسن، جو جدید میڈیسن ہے، اور جتنی بھی نالج بیسڈ میڈیسنز ہیں، اس کو میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ اس میں ہمیں کیا طریقہ اپنانا چاہیے جو ہمارے لیے بہت آسان ہو، پریکٹیکل ہو، اور اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہو۔ اس کے لیے ہمیں اسلام کہتا ہے کہ ہم حدیث میں ملتا ہے کہ انسان اتنا کھائے جتنا جب اس وقت کھائے جب اسے بھوک لگے، اور اس وقت تک کھائے جب تک اسے بھوک باقی رہے۔ ٹھیک ہے؟ اس میں جو سائنٹیفک وجوہات ہیں، سائنٹیفک ریزنز ہیں، وہ یہ ہیں کہ اگر انسان کا جو جسم ہے وہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہے، اس سے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے۔ اگر اسے پانی کی ضرورت ہے وہ پیاس کی صورت میں آپ کو بتا دیتا ہے، اگر اسے کھانے کی ضرورت ہے وہ آپ کو بھوک کی صورت میں بتا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو ہر چیز بتا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان جب اسے بھوک لگتی ہے اس کا جسم بتاتا ہے کہ اب مجھے خوراک دو، تو اس وقت ہمیں خوراک دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ دوسرا کہ
خوراک جب تھوڑی سی بھوک باقی ہو اس وقت بند کر دیں کھانا. یہ کیوں ہے؟ ہمارا جو معدہ ہے وہ اس کا اوپر والا حصہ ایک گنبد نما ہوتا ہے اور نیچے والے حصے میں خوراک جمع ہوتی ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو نارملی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ خوراک نیچے بیٹھ جاتی ہے اور اوپر جو گنبد نما حصہ ہے اس میں گیس جمع ہو جاتی ہے. جب ہم زیادہ کھانا کھا لیں تو ہمارا معدہ فل بھر جاتا ہے. وہ ایک تو اسے کھانے میں پرابلم ہوتی ہے, ہضم کرنے میں پرابلم ہوتی ہے, اور دوسرا جو گیس اس میں جمع ہونی ہوتی تھی وہ پورے خوراکی نالی میں پھیل جاتی ہے, جس کی وجہ سے بلوٹنگ ہونا, مروڑ پیدا ہونا, درد ہونا پیٹ کا. تو یہ ایک وجہ ہے. دوسری وجہ یہ کہ انسان گرم کھانا کھاتا ہے. روٹی بنی, کچھ بھی کوئی کھانا بنا, پیزا کوئی آیا, فوراً کھا لیے گرم گرم. یہ بہت نقصان دہ ہے. جب گرم کھانا کھاتا ہے آتا ہے ہماری خوراک کی نالی میں تو جو نالی کے اندر خون کی نالیاں ہیں وہ پھیل جاتی ہیں, جس کی وجہ سے بھوک بھی زیادہ لگتی ہے, جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کھانے میں برکت ختم ہو جانا. اور دوسرا یہ اگر سٹول میں یا پخانے میں کسی کو خون آتا ہو, یہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے. اور تیسرا بر صغیر میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پانی ہم کھانے کے دوران پی سکتے ہیں اور کھانے سے پہلے پی سکتے ہیں. یہ غلط بات ہے. پانی ہمیں خوراک سے آدھا گھنٹہ پہلے پینا چاہیے اور خوراک کے 1.5 سے 2 گھنٹے بعد پینا چاہیے. پانی یہ اس کی لمٹ ہے کہ ہم پانی کب پئیں, خوراک سے آپ پہلے اور بعد میں. اچھا, اور دوسرا انسان جو ہے یہ اس کے مسائل ہیں, اگر اس پہ وہ فالو اپ کرے, اس کا لائف سٹائل اس کو فالو کرے تو اس کے لیے نہایت پریکٹیکل بھی ہے اور آسان بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے. اور تیسرا میں آپ کو شاید آپ کو کسی نے نہ بتایا ہو اس چیز کے بارے میں کہ انسان جو ہے اس کو ایک عادت میں ڈالا جائے تو وہ اس عادت میں ڈلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. انسان جب میں اس کی وجہ ہے کیوں بیان کر رہا ہوں کہ انسان ایک عادت کو فالو کرے, وہ اس کو اس میں ڈل جاتا ہے. جب ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو میکسیمم جو ٹوائلٹ کا بیٹھنے کا ٹائم ہے وہ 4 سے 5 منٹ ہونا چاہیے میکسیمم. 1 منٹ میں فری ہو جائے, 2 منٹ میں فری ہو جائے, 3 منٹ میں فری ہو جائے, یہ آئیڈیل ٹائم ہے. کیوں؟ ہمارے جو ریفلیکس ہیں, گٹ ریفلیکس, جب ہم پخانہ کے لیے جاتے ہیں تو ایک عادت بن جاتی ہے. اگر ہم زیادہ دیر بیٹھیں تو وہ زیادہ دیر میں وہ پروسیس کمپلیٹ ہوگا, اور اگر ہم تھوڑے وقت کے لیے بیٹھیں تو وہ تھوڑے وقت میں کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ جو قبض ہے, اگر ہم زیادہ دیر کے لیے بیٹھیں گے تو یہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے. یہ اس کو ختم کریں. اور یہ نہایت پریکٹیکل ہے, آسان ہے, اور سب سے زیادہ اس کا یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ہی فائدہ مند ہے. اگر انسان اس چیز کو فالو کر لے تو میکسیمم حد تک وہ سب مسائل سے بچ سکتا ہے. اگر انسان کا نظام نظام درست ہے, اس کا پورا جسم وہ تندرست رہے گا. امید ہے یہ آپ کے لیے ویڈیو فائدہ مند ہوگی. السلام علیکم.